السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب مست ہوں گے، سوستھ ہوں گے، مزے میں ہوں گے، جہاں ہوں گے، جس وقت ہوں گے۔ اوپر والا اپنے حفظ و امان میں رکھے، آس پاس کے لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، کیونکہ زندگی جہاں ایک سنسان راہ کو اپنے ارد گرد چن لیتی ہے، اس کے بعد پھر سمجھ یہ آتا ہے کہ زندگی میں اب کچھ رہا نہیں، ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، ساری وفائیں ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے بولنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، لوگوں کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں، آس پاس رہیں، مست رہیں، سوستھ رہیں، اپنوں میں خوشیاں بانٹیں، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ان دنوں سوشل نیٹ ورک پہ ایک عادت لوگوں نے تو پورے طوفان مچا رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے سوشل نیٹ ورک نہیں بلکہ وہ بدر کا میدان ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے بہترین جبہ و دستار، سر پہ الحمدللہ 3-4 تلے والی ٹوپی، اور چہرے پہ بہترین نور کا ظہور، آنکھوں میں ادب کا سرور۔ اس کے باوجود حضرت والا نے اتنے میٹھے میٹھے الفاظ سے نوازے ہیں کہ دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی حضرت والا کافی قابل تعریف ہیں۔ اس لیے ان کی تعریف بنتا بھی ہے اور تعریف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی راحت اندوری نے کہا یوں نہ ہر کسی پہ انگلیاں اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، خود ہی جان جاؤ گے زندگی کیا ہے، بارش میں پتنگیں اڑایا کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جہاں زندگی سمجھ نہیں آتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں لوگوں کے زندگی میں جھانکنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے، لوگ اتنے فری کیسے ہو جاتے ہیں۔ رات گئی بات گئی، علامہ نے ایک دوسرے علامہ، حالانکہ الگ الگ مسلک کے تھے دونوں علامہ، ایک علامہ دوسرے علامہ کو بہت ہی ناپسندیدہ الفاظ، یعنی یوں کہہ لے کہ الفاظ غلیظہ سے نوازا، اور باضابطہ ہم نے وہ ویڈیو بھی شیئر کیا ہے اپنے پروفائل پہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یار زندگی میں آئے ہو، ایک مشن کو رکھو اپنے سامنے، کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں جی رہا ہے، کون کس دور سے دوچار ہے، ان کی زندگی میں جھانکنے اور دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں۔ سب اپنے اپنے وقت کی بات ہے، سب اپنے وقت میں مست ہیں، سوستھ ہیں، سب اپنی جگہ بڑھیا ہیں۔ اس لیے کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار اپنے گریبان میں جھانکیں کہ واقعی ہم جس انداز میں نواز رہے ہیں یا جسے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس قابل ہے، یا لوگوں کی یا دنیا کی نظر میں ان کی کتنی عزت ہے، کیا وقار ہے۔ اس معاشرے میں لوگوں کو صرف اور صرف دلاسا دے سکتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا ہمدرد بنتا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اس لیے الفاظ غلیظہ سے گریز کرے۔ علامہ صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا، علامہ صاحب آپ تو باتیں بہت بڑی بڑی اور سوچ اتنی چھوٹی، اس لیے ذرا اپنے نظریے کو بدلیے۔ آپ جس نظریے سے دیکھتے ہیں دنیا کو، یہ دنیا ایسی ہے نہیں، کیونکہ یہ سوشل نیٹ ورک ہے اور یہاں پہ ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ اپنے اندر بہتر ہوگا کہ زیادہ طور جھانک لیا جائے، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے
کہ لوگ جسے آپ جانتے نہیں، دور دراز تک ان کا کوئی آپ سے تعلق نہیں ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو غیر جو آپ کے نہیں بھی جاننے والے ہیں انہیں بھی ترس آتا ہے، آخر میں وہ بھی کاندھا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو اتنے حقیر نہ سمجھیں یا لوگوں کو اس انداز میں تنقید نہ کریں۔ اصلاح کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، تنقید کرنے کے بجائے اصلاح کریں۔ ہم لوگوں نے پوری زندگی پڑھ لکھ کر کے کیا کیا؟ صرف لوگوں کو نیچا دکھانا، اپنے آپ میں ایک ہنر سمجھتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھانا شروع کیا کیونکہ ہم جانکار ہیں، ہم اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دنیا آپ کو بھی اس نظریے سے دیکھتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کریں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو کبھی ہمارے ان سوالات کے جوابات میں کچھ کہنا ہو تو براہ راست ادب کو محفوظ رکھتے ہوئے، لہجے کا خیال کرتے ہوئے بے شک جواب دے سکتے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ ہم نے کسی اور کو نہیں بلکہ آپ کو کہا ہے۔ اس لیے لوگوں سے نفرت نہ کیا کریں، سب اپنی جگہ مست ہیں، سوستھ ہیں، اچھے ہیں۔ بس اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر لیں تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔